باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا صَلَوَاتٍ. کافی سارے لوگ تشریف فرما ہیں کہ وہ عبادت ہے کہ جس میں اللہ بھی شریک ہوتے ہیں. بآواز بلند صلوات پڑھیے. سب سے پہلے دعا ہے کہ مالک اللہ آپ سب کو اس لازوال عبادت کا بھی مثال اجر عطا فرمائے. مالک ایسے لاکھوں جشن آپ کو نصیب فرمائے. اور ایک بھائی نے دعا میں لگائی کہ فوجی اسلم بیمار ہیں، مالک اللہ انہیں شفائے کلی عطا فرمائے. اور اس کے بعد سب سے اہم دعا کہ جس وارث کے ہم انتظار میں ہیں مالک اللہ ہمارے وارث کے ظہور میں تعجیل فرمائے. اجازت ہو تو نوکری شروع کی جائے. مختصر سی نوکری ہے لیکن نوکری ایسے ادا کرنا چاہتا ہوں جیسے حلالی نوکر دیا کرتے ہیں. یقیناً جشن منائے جاتے ہیں لیکن میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ پہلے جشن سنا جاتا ہے پھر منایا جاتا ہے. زوار سے بسم اللہ. تو میں اپنی ابتدا ایک ربائی سے کر رہا ہوں. اس ربائی کے بعد مجھے معلوم ہو جائے گا کہ میں نے اسے آگے پڑھنا ہے یا یہیں پہ ختم کر دینا ہے. تو میں آپ احباب دانش کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ 12ویں حیدر کرار سے ڈر لگتا ہے. توجہ چاہوں گا بولتے رہیں گے. 12ویں حیدر کرار سے ڈر لگتا ہے. موت کو میسم تمار سے ڈر لگتا ہے. توجہ چاہوں گا. 12ویں حیدر کرار سے سمر بھائی 12ویں حیدر کرار سے ڈر لگتا ہے. موت کو میسم تمار سے ڈر لگتا ہے. 12ویں حیدر کرار سے ڈر لگتا ہے. موت کو میسم تمار سے ڈر لگتا ہے. اب سر اٹھانا جو مولا غازی عباس کا مرید بیٹھا ہوا ہے کہ موت کو میسم تمار سے ڈر لگتا ہے. پرچم حضرت عباس ہے دوری کیسی، کیا تمہیں اپنی علمدار سے ڈر لگتا ہے؟ آباد ہے. بسم اللہ بسم اللہ. یہ ہاتھ سلامت رہیں. مالک اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ ہاتھ کبھی کسی کمینے کے محتاج نہ ہو. معزز سامعین گرامی کا وقت مختصر ہے، بڑی تیزی سے گزروں گا، بس میرے ساتھ ساتھ چلتے رہنا ہے. جشن کا ماحول ہے. پروردگار نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا کہ جب گھروں میں داخل ہوا کرو نا تو دروازوں سے آیا کرو. قرآن کی بات کر رہا ہوں کہ جب گھروں میں آیا کرو تو دروازوں سے آیا کرو. گھروں میں داخل ہوا کرو تو دروازوں سے آیا کرو. ادھر مولا حیدر کرار فرماتے ہیں کہ جو دروازہ چھوڑ کر کسی اور راستے سے آتا ہے فَهُوَ سَارِقٌ بس اسے چور کہا جاتا ہے. جو دروازہ چھوڑ کے گھر میں داخل ہوتا ہے اسے چور کہا جاتا ہے. اب میرے رسول پاک فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اب اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ محمد کے زمانے میں آخر چور کون کون سے تھے، علی کے زمانے میں آخر چور کون کون سے تھے، اگر یہ چیک کرنا ہوتا تو نعرہ حیدر کرار کو لگا دیا جاتا. جو خوش ہو جاتا وہ اور ہوتا، جس کا رنگ بدل جاتا وہی چور ہوتا. آباد رہے. تو اللہ نے کیا کہا کہ جب بھی دعائیں مجھے مل گئی ہیں، جشن میرا ہو چکا ہے. اللہ نے کہا کہ جب بھی گھروں میں داخل ہوا کرو تو دروازوں سے آیا کرو. اب یہاں پہ ہے کہ وَأْتُوا الْبُيُوتَ بیوت یا ابواب یہ جمع ہے باب کی. عربی میں باب ایک دروازے کو کہا جاتا ہے، ابواب اس کی جمع ہے. اگر ہم ان کے اعداد نکالیں تو بے کے 2 عدد ہوتے ہیں، الف کا 1 عدد ہوتا ہے، پھر بے کے 2 عدد ہوتے ہیں، تو باب کے عدد بنتے ہیں 5. باب کے عدد بنتے ہیں 5. تو اللہ ہم جیسے لا علموں کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ بظاہر اللہ کا ایک دروازہ ہے، مراد 5 دن ہوتے ہیں.
آباد رہیں. مراد پنجتن ہوتے ہیں. باپ کے عدد کتنے ہیں؟ 5. بڑی جلدی سے گزر رہا ہوں. باپ کے عدد ہے 5 اور مولا حسین بادشاہ کے عدد ہیں 128. باپ کے عدد ہے 5, مولا حسین بادشاہ کے عدد ہیں 128. اگر ہم 128 میں ان 5 کو شامل کر دیں تو بن جاتے ہیں 133. اگر ہم 128 میں باپ کو شامل کر دیں تو بن جاتے ہیں 133 اور 133 آزاد ہیں باب الحوائج مولا غازی عباس کے. توجہ چاہوں گا. اگر ہم باپ کو حسین میں شامل کر دیں, اگر ہم باپ کو حسین میں شامل کر دیں, اگر ہم باپ کو حسین میں شامل کر دیں تو عباس بن جاتا ہے, غازی عباس کے اعداد بن جاتے ہیں. تو یہاں پر اللہ نے ہمیں یہ سمجھا دیا ہے, علماء علم اعداد نے یہ پیغام پہنچا دیا ہے کہ کائنات کا کوئی بندہ, چونکہ حسین ہے باب الہی اور عباس ہے حسین کا دروازہ, حسین ہے اللہ کا دروازہ, عباس ہے حسین کا دروازہ. تو پتہ چلا کائنات میں کوئی بندہ اس وقت تک اللہ تک نہیں پہنچ سکتا جب تک حسین راستہ نہ دے, اور کوئی حسین تک نہیں پہنچ سکتا جب تک عباس راستہ نہ دے. سلامت رہے, آباد ہیں. تو جب تک عباس راستہ نہ دے, اب باپ جب یہی مولا غازی بادشاہ آتے ہیں نا, بس 2-3 منٹ کی نوکری, مولا غازی بادشاہ آتے ہیں نا تو سرکار علی بادشاہ بڑی تیزی سے آتے ہیں. ادھر مولا حسن بادشاہ بڑی تیزی کے ساتھ آتے ہیں. جو ہی دیکھا کہ مولا کائنات آ رہے ہیں, بابا علی آ رہے ہیں, یا امام معصوم نے مولا کائنات کی طرف دیکھا, کا یابتی جا ہوا, بابا جان وہ آ گیا جس کا انتظار تھا, وہ آ گیا جس کا انتظار تھا. یہاں پر امام معصوم نے بڑی قیمتی بات آپ کی چھولی میں ڈالنا چاہے. امام معصوم نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ وہ پیدا ہو گیا, یہ الفاظ ہیں جا, وہ آ گیا, وہ آ گیا, وہ آ گیا. یہاں پر امام معصوم نے وہ آ گیا بتا کر ہمیں یہ سمجھا دیا ہے, اور زمانے کے مقصرین کے منہ پر تماچا مارتے ہوئے امام معصوم نے یہ بتا دیا ہے کہ عباس پیدا نہیں ہوتے, نازل ہوا کرتے ہیں. آباد رہیں, سلامت رہیں, حسین کی ماں سب سے راضی ہو. عباس پیدا نہیں ہوتے, نازل ہوا کرتے ہیں. جو کلام تحفے میں لے کر آیا ہوں بس وہی آپ کی چھولیوں تک ممبر اپنے محترم بڑے پیارے بھائی سمر عباس کے حوالے کرنے والا ہوں. توجہ چاہوں گا, توجہ ساتھ رہے گی تو مجھے سنانے کا مزہ, آپ کو سننے کا لطف آئے گا. زوار صاحب کلام ایسا ہے جب میں خود پڑھتا ہوں فرحت رب میں میں کتنے نعرے لگاتا ہوں, بڑا خوش رہتا ہوں. تو آپ نے میرے ہم سفر ہو جانا ہے. اگر جشن منانے آئے ہوئے ہیں تو میں عرض کر رہا ہوں کہ نہ محبت نہ مودت نہ ولا مانگی ہے, نہ محبت نہ مودت نہ ولا مانگی ہے, نہ فضائل نہ فضیلت نہ ثنا مانگی ہے. توجہ چاہوں گا, بولتے رہیں گے ساتھ ساتھ. نہ محبت نہ مودت نہ ثنا مانگی ہے, نہ فضائل نہ فضیلت نہ ثنا مانگی ہے, نہ کبھی نصرت اسلام کی دولت مانگی, نہ یہ تلوار چلانے کی ادا مانگی ہے, نہ کہ کرار نہ جرار نہ خیبر میں علم, نہ یہ آنکھوں کی مصیبت نہ شفا مانگی ہے. توجہ چاہوں گا, نہ یہ آنکھوں کی مصیبت نہ شفا مانگی ہے, نہ یہ سورج نہ کمر اور نہ ستارے مانگی, نہ یہ سورج اور نہ یہ کمر نہ ستارے مانگی, نہ کبھی آگ نہ ٹھنڈک نہ ضیا مانگی ہے, نہ کبھی سب نفس ہی مانگا شب ہجرت جا, نہ یہ بستر نہ یہ خالق کی رضا مانگی ہے, نہ یہ شمس کا چہرہ نہ یہ بلیل کی زلف, نہ ید اللہ نہ آواز خدا مانگی ہے. اب توجہ چاہوں گا, نہ سلیمان کی حکومت نہ وہ قوت مانگی, نہ انگوٹھی نہ یہ دہلیز آزا مانگی ہے, نہ کبھی حضرت داؤد کا لہجہ مانگا, نہ کبھی غیب کے پردے کی صدا مانگی ہے. عمر بھر جس نے نہ مانگا ہو خدا سے کچھ بھی, اس نے عباس کے آنے کی دعا مانگی ہے. آباد رہیں, آباد رہیں, سلامت رہیں. اس نے عباس کے آنے کی دعا مانگی ہے. آخری 1 منٹ ہے, توجہ آپ کی میری طرف رہے. جو کلام میں اب سنانے والا ہوں اگر آپ نے پہلے سنا ہو تو بالکل خاموش بیٹھے رہنا, اور نیا کلام ہو تو پھر بولتے رہنا. حق بھی بنتا ہے کہ آپ ساتھ دیں, جشن منانے آئے ہوئے ہیں تو جشن منایا جانا چاہیے. نبی کا قول زبان کے فقیر بھول گئے, فتح کے لوٹنے والے غدیر بھول گئے. ہائے 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 ہائے,
کوئی تو ہے جو سننے والا بیٹھا ہوا ہے. نبی کا قول زبان کے فقیر بھول گئے, فدق کے لوٹنے والے غدیر بھول گئے. یہ لوگ رب کی مشیت کو بھول بیٹھے ہیں, علی کے تاج ولایت کو بھول بیٹھے ہیں. حدیث یاد ہے مگر آیت کو بھول بیٹھے ہیں. حدیث یاد ہے مگر آیت کو بھول بیٹھے ہیں. یہ خود پرست و شریعت کو بھول بیٹھے ہیں. خلاف دین و شریعت بیان دیتے ہیں, فدق کے لوٹنے والے ادھوری اذان دیتے ہیں. فدق کے لوٹنے والے, فدق کے لوٹنے والے ادھوری اذان دیتے ہیں. فدق کے لوٹنے والے ادھوری اذان دیتے ہیں. ہماری جان ہے, ایمان ہے یہ باغ فدق. ہماری ایک ہی پہچان ہے یہ باغ فدق. ہماری جان ہے, ایمان ہے یہ باغ فدق. ہماری ایک ہی پہچان ہے یہ باغ فدق. علی کی مدح کا دیوان ہے یہ باغ فدق. ستم سے جنگ کا اعلان ہے یہ باغ فدق. ستم سے کہہ دو ابھی ذوالفقار باقی ہے, ابھی بھی فدق کا ادھار باقی ہے. ابھی بھی فدق کا آخری شیخ, ابھی بھی فدق کا ادھار باقی ہے. اب جو غازی عباس سے اولاد مانگتا ہے, رزق مانگتا ہے, دعائیں پوری کرواتا ہے, وہ بندہ میرے ساتھ بولتا رہے اگر مرید غازی عباس کا ہے تو اس شیر پہ اس کا ہاتھ نیچے رہ جائے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. میں عرض کر رہا ہوں ہر ایک سمت خوشی ہوگی غم نہیں ہوگا. ہر ایک سمت خوشی ہوگی غم نہیں ہوگا. فدق کا ذکر کھٹانے سے کم نہیں ہوگا. ہر ایک سمت خوشی ہوگی غم نہیں ہوگا. فدق کا ذکر کھٹانے سے کم نہیں ہوگا. عدو فاطمہ زہرا میں دم نہیں ہوگا. عدو فاطمہ زہرا میں دم نہیں ہوگا. یہ سر ہمارا اب کبھی قلم نہیں ہوگا. یہ سر ہمارا اب کبھی قلم نہیں ہوگا. دل بطول کا احساس آنے والا ہے, خبر ملی ہے عباس آنے والا ہے. دعا ہے کہ ارتحاد کبھی کسی کمینے کے محتاج. اللہ سلامت.